جی بالکل، سینئر صحافی سینئر اینکر پرسن عمران ریاض کے حق میں احتجاجی مظاہرہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے اس وقت جاری ہے. میرے ساتھ یہاں پر سینئر اینکر رپورٹر اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں قمر ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے. سر، میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ عمران ریاض کے حق میں احتجاجی مظاہرہ ہے، کوئی بھی صحافی جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہے، وجوہات کیا ہے اس کے؟ دیکھیں، ابھی رائٹ ناؤ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے کچھ دوستوں نے یہ مظاہرہ جو ہے وہ اس کو آرگنائز کیا تھا. باقاعدہ طور پر صحافتی تنظیموں کی جانب سے کال نہیں گئی. اگر کال گئی جاتی تو میرا خیال سے صحافی نکل کے آتے اور وہ مظاہرہ کرتے. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے، جو بنیادی بات ہے، جو میں اصول کی بات کرنی چاہیے، کیا عمران ریاض خان اس کے جو بھی نظریات ہیں، کیا کسی کو کچھ کہنے پہ، کسی کو بولنے کے حق سے محروم کرنا چاہیے؟ آرٹیکل 19 ہمارے ملک میں بڑا واضح ہے. اس ملک میں جمہوریت ہے. آرٹیکل 19 اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی بات کریں. آرٹیکل 19 آپ کو آزادی رائے کی اجازت دیتا ہے اور آپ کا حق ہے یہ آئین کے تحت. تو اگر وہ اپنا حق ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اس حق کو ایکسرسائز کرنے کے دوران آپ ان کو اٹھا لیں، ان کو گرفتار کر لیں، تو میرا خیال سے یہ کسی طور بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 9 مہینے میں اس معاملے میں تیزی آ گئی ہے. لیکن یہاں پہ ہم حامد میر صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے جب ان کا پروگرام بند ہوا تھا. یہاں پہ ہم آسماں شیرازی صاحبہ کے حق میں بھی کھڑے ہوئے تھے جب ان کو کیمپین کی تھی، ان کے خلاف ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین کی تھی. یہاں پہ ہم شاہد اسلم کے حق میں بھی کھڑے ہوئے تھے جب باجوہ صاحب کے اثاثے لیک کرنے کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تو یہاں پہ ہم اس ہر صحافی کے لیے کھڑے ہوں گے جو کہ جس کے حقوق آئین تحفظ کرتا ہے. اور ہماری بینگ جرنلسٹ رسپانسبلٹی ہے یار، جو بول رہا ہے اسے بولنے دیا جائے. اتنی کیا گھٹن کی فضا ہو گئی ہے، یا اتنا کیا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ایک بات نہیں برداشت کر سکیں گے. یہ بات ضرور ہے کہ ود ان لمٹس، ود ان کانسٹیٹیوشنل لمٹس، ود ان ڈیفائنڈ لمٹس آپ کو اپنی رائے، اپنی جو آپ کے نظریات ہیں اس کو آگے پروپوگیٹ کرنا ہے. دیر از اے پراپر وے فار دیٹ. بٹ ان دا اینڈ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کسی نے اس کی تھوڑی سی وائلیشن بھی کی ہے، کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے زیادتی بھی کر دی ہے، تو اس کو ننگا کر کے مارا جائے یار، اس پہ ڈنڈے برسائے جائیں، اس کو ہتھکڑی لگا کے مجرموں کی طرح عدالت میں پیش کر دیا جائے. تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس طرح عمران ریاض صاحب کا لب و لہجہ ہے، جو انداز گفتگو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صحافی کو، ایک اینکر کو اس طرح کے لہجے میں بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ آپ بھی ایک اینکر پرسن ہیں. دیکھیں، یہ ڈیبیٹیبل ہے بالکل. آپ جس طرح سے آپ نے سوال پوچھا ہے، کیا پتہ میں عمران ریاض خان صاحب کے اس لہجے کو، جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، جس طرح سے وہ انفارمیشن دیتے ہیں، نہ لائک کرتا ہوں. لیکن بہت سارے لوگ لائک کرتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ڈویژن کتنی ہے، ہمارے پولرائزیشن کتنی ہے کہ ہم صحافی متحد نہیں ہوتے. اور کتنے ایسے صحافی ہیں جو ایشوز کے پیچھے جو ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں، اور کتنے ایسے صحافی ہیں جو ایک لائن فالو کرتے ہوئے سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ بڑی تفریق ہمارے معاشرے میں واضح ہوگی ہے. اس کی وجہ سے صحافی سفر بھی کر رہے ہیں. اگر ہم آج متحد ہوتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ دن ہمیں دیکھنے پڑتے. جو تیزیاں آئی ہیں کارروائیوں میں، وہ ہماری ڈویژن کا فائدہ اٹھایا گیا. تو آگے ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے صحافت کا، اس کو اس کے طریقے سے صحافت کرنے دی جائے اور عوام پہ چھوڑ دیا جائے کہ عوام اس کو کس طرح سے جج کرتی ہے، عوام اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے. اور یہ تو بات آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ جو حق سچ کی آواز ہوتی ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. میں اگر لوگوں سے جھوٹ بولوں گا، میں اگر لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کروں گا، تو یہ ایک نہ ایک دن مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن اگر آپ حق سچ کی بات کریں تو وہ آپ کو بنا ڈرے، آپ کو ڈنگے کی چوٹ پہ پھر وہ کہیں. آخری کوشچن پوچھوں گا بحیثیت صحافت کے طالب علم کے. میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا کسی صحافی کو پارٹی ترجمان بننا چاہیے؟ کیا کسی صحافی کو پارٹی کے حق میں قصیدے گانے چاہیے؟ یار، میں نے جو صحافت پڑھی ہے، میں خود بھی طالب علم ہوں صحافت کا، طفل مکتب ہے آپ یہ کہہ لیں، تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہو رہا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پریزنس صحافیوں کی زیادہ ہوئی ہے، جب سے فالوئنگ بڑھی ہے، تو انفارچونیٹلی وہ الگوریدمز اس طرح سے ورک کر رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ صحافی جو ہے وہ پارٹی لائن پکڑ کے آگے سے آگے جایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. غلط ہے یہ کام. جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے. اب بالکل غلط ہے، نہیں بننا چاہیے. صحافیوں کو اس پارٹی سے بھی سوال کرنا چاہیے یار
جس پارٹی کے آپ دن رات قصیدے گا رہے ہیں، جس پارٹی کے رہنماؤں کو آپ جو ہے ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں، ان کے نظریات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان صحافیوں سے ان سیاستدانوں سے بھی سخت سوال ہونے چاہیے. تو یہ بڑی تفریق ایک تو ہمارے معاشرے میں بڑی واضح ہے، اور دوسرا اس کی بہت بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہے. میرے نظریے کے مطابق، میری صحافت کے مطابق، ہمیں کسی بھی ایسی چیز جس میں ایک شبہ جائے کہ آپ ایک بڑی تھن لائن ہے یہ جو ہے نا جرنلسٹ کی اور ایکٹیوسٹ کی، کہ آپ جرنلسٹ کی لائن سے ایکٹیوسٹ میں فال کریں تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. قمر زیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلی گفتگو کی کہ صحافی کون ہوتا ہے، صحافت کس طرح کرنی چاہیے، اور ایک صحافی کو کبھی بھی کسی پارٹی کا ترجمان جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے.